اور ہمارا اختیار ہے. اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے, آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مودی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے, جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا, وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا, تو مودی اس کے لیے گئے تھے. اور آپ کو معلوم, بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے. 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے. مودی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں, مگر مودی جی نے کیا کیا؟ اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی, اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی, اور پھر غازہ نہیں گئے, مغربی کنارہ چلے جاتے. ارے وہ نہیں تو نہیں, کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے. مگر بنیامین نتنیاہو سے ملنا تھا. اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے, وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا, ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے. ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پنا دیے. اب انہوں خوش, میرے کو پنا دیے. ارے ذرا تو سوچو, یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے. اور آپ جیسا نکلے, میں نے بولا تھا مودی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا. اب آپ حملہ کیے, اسرائیل امریکہ مل کر. میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے دے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی. ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز بند. ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے, عراق سے, کویت سے, قطر سے گیس, اور یہ سب اسی سے آتا ہے. یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا. اب پوری گیس نکل گئی نا, پوری گیس نکل گئی. اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے, کسی ملک پر حملہ ہوا تھا, خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں, ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں, آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا, ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا, تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے. نہیں غلط ہوا, حملہ نہیں ہونا تھا. اور پھر آپ بات کر لیا ان سے. آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا, آپ مذمت کرو جو دوحہ میں, دبئی میں, بحرین میں, کویت میں ہوا. آپ کیوں جا کر ٹرمپ اور نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ گئے؟ کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے؟ ہم نیوٹرل تھے 80 سال سے, ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کی تائید میں بھارت کھڑا رہا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, افسوس کی بات ہے کہ کل وزیر اعظم, جبکہ کل نہیں 10 دن پہلے وزیر اعظم کو فون کر کے کہنا تھا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے کسی ملک پر حملہ کرنا. ہم نے پاکستان پر حملہ کیا. لوگ بولیں گے کیسا کیا؟ آرٹیکل 51 سیلف ڈیفنس کا اختیار مجھے عاقل ہے. پہلگام پر پاکستان نے 21 ٹورسٹ کو نام پوچھ کر, کیونکہ ہندو تھے, گولی ماری. میں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا کہ مارو پاکستان کو, کیونکہ آرٹیکل 51 UN چارٹر ہم کو اس بات کا اجازت دیتا ہے. مگر ایران پر ٹرمپ اور نیتنیاہو کیوں حملہ کیے؟ یہ ظالم لوگ بات چیت کر رہے تھے. آج آپ دیکھ رہے یہ سازش ہے ان لوگوں کی, یہ تمام مشرکین کی سازش ہے کہ اہل اسلام کو بانٹ دیا جائے. یہ جلتے ہیں ہمارے عرب ممالک کی
खूबसूरतियों को देखकर ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ, और बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी। वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए। 1948 से अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक। 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई, ये जालिम ज़ायनिस्ट। इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रेप करके वो मर गया, तो हुकूमत नेतन्याहू की उसको उन तमाम जालिमों को बरी कर दिया। वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो को। ये जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इन फलस्तीनियों की मदद करेगा। अल्लाह जरूर इनको सरखुरू करेगा। और याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो जगह होगी जहां पर हशर का मैदान होगा। ये वो जगह होगी जहां पर हम तमाम के अमाल और हमारी अमल का हिसाब किताब दिया जाएगा। ये वो जगह होगी जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह हमको और आपको पिलाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस तीसरी अहम हमारे लिए जगह है मुसलमानों के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज में हम देख रहे हैं एक लंबी फेहरिस्त बना के लाया हूं जो मुसलमानों पर जुल्म होता है। दिल्ली में एक वाकया हुआ, 2 पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, हिंदू और मुसलमान। गंदा पानी फेंका गया एक खातून पर, दोनों में हाथापाई हुई। एक 80 साल का बूढ़ा, 3 खवातीन और 2 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। अफसोसनाक वाकया है, एक तरुण नामी नौजवान की मौत हो गई, मगर बजरंग दल ने उसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता दिया और पुलिस ने बुलडोजर ले जाकर घर को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, घर को तोड़ दिया और वहां पर कहा गया ईद के दिन खून की होली होगी। और फिर एक 12 साल के बच्चे का वीडियो मुझे किसी ने भेजा। उस 12 साल के बच्चे में इतनी नफरत कहां से आ गई? कहां से आ गई उस बच्चे की? कौन उसके दिमाग में नफरत डाला? फिर हम देखते हैं कि मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में वहां पे इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में 2 मुसलमान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम को मारकर कत्ल कर दिया गया। क्यों मारा गया? कि नहीं ये बंगाली है मेरे भाई, ये बंगाली हैं, ये इनको वहां से आए, ये मियां हैं। ये बताओ कि ये जो बंगाली बोलने वाले भारत के मुसलमान हैं,
کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو، اور پھر جو جامع مسجد تورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا۔ میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں، وشوناتھ دھام کوریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا۔ کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے۔ پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک ماب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی، اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا، شراب پلایا، اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی۔ بیواڑی راجستھان میں 28 سالہ عامر خان کو گولی مار دی گئی۔ گناہ کیا تھا کہ وہ لاری میں اپنا میوہ لے کر جا رہا تھا، گاؤ رکشکوں نے اس پر حملہ کیا، وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ 13 سال کا انیس خان لکھنؤ میں روزے کی حالت میں تھا، اس کے دوست نے گولی مار دی۔ اور ایک 65 سال کا عبدالسلام بہار دربھنگا میں ماب لنچنگ کر دیا گیا کیونکہ وہ بعض فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا، آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو وہی اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوینکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی۔ اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو، ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے، ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی، تم کو کیا کرنا ہے، تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے، تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے، برداشت نہیں کیا جائے گا، جیل کو بھیجایا جائے گا، اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ۔ میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان کا آئین ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور سنو ڈی ایس پی، تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو، اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا۔ میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں، آئین میں شیڈول 7 ہے، شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر،